قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في لوح منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 27واں پارہ سورۃ الطور. اب ان صورتوں میں زیادہ تر قیامت کا بیان ہے. سورہ طور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 قسمیں اٹھا کے طور کی قسم، کتاب کی قسم، بیت المعمور کی قسم، بلند چھت یعنی آسمان کی قسم، اور جھونکے ہوئے سمندر کی قسم. یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کہ عذاب ضرور آئے گا اور اس کو ہٹا نہیں سکے. ان بنائیاں جو اس کے مستحق کافر مشرک لگا، آسمان پھٹ جائے گا اور مجرموں کو دھکے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کیا یہ بھی جادو ہے؟ وہ کہتے تھے نا قرآن پاک جادو ہے، جادو ہے. فرمایا اور اب آگ میں جا رہے ہو تو کیا یہ بھی آگ جادو ہے؟ اب صبر کرو، چیخو چلاؤ، جو کچھ کرو تمہیں اس میں چلنا ہی ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو متقین پرہیزگار ہیں وہ نعمتوں میں عذاب سے بچیں اور کھانے پینے کا کہا جائے گا اور ان کے صفوں کے اندر پلنگ اور تخت بچھے ہوئے ہوں اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی بیویاں مہیا کر دی جائیں اور ان کی وہ اولاد رشتے دار جن کا درجہ نیچے رہ گیا اپنا کم عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اونچا کر کے تمہارے ساتھ ملا رہے ہیں. اور جنت کے اندر واضح سے جب پینے کے لیے بیٹھیں گے تو مشروبات کے جب جام چلیں گے تو چھینا چپٹی بھی کریں گے مشتبی کے لیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور غلمان جو ہیں وہ گھوم رہے ہوں گے جو موتیوں کی طرح، یعنی وہ خود ہی اتنے خوبصورت ہوتا دیکھتا رہ جائے. اور وہ خدمت کے لیے کہ جنتی کیا مطالبہ کرتے ہیں فوراً وہ پہنچاتے ہیں. جنتی لوگ وہاں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ ہم نے اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم دنیا میں رہ کر اس دن سے ڈرتے رہتے تھے، نافرمانی سے بچتے رہتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. اور آگے پورے رکوع کے اندر ان کے دین کو زجرے ہیں جو نبی علیہ السلام کو جادوگر، کاہن، مجنون وغیرہ کہتے تھے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے. اور آخر میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. میرے محبوب اپنے رب کے حکم پر جم کے رہے. آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، یعنی ہماری نگرانی میں ہیں. اور آپ حمد اور تسبیح کرتے رہے اور صبح و شام تک. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. نجم پر سورۃ طور ختم ہوئی اور نجم سے ہی سورہ نجم شروع ہوئی. اور اس میں شروع میں
معراج کا بیان ہے، معراج کا کچھ بیان پہلے حصے کا پردے پارے میں ہو گیا سبحان اللہ حصہ، اور کچھ حصے کا جو اوپر آسمان کی طرف ہوا اس کا بیان اس سورہ نجم کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا اور باقی بہت سے مناظر دیکھے، فرمایا جو بھی دیکھا حق دیکھا، سچ دیکھا، آپ کی آنکھ بھی نہیں پکڑائی تھی اور خواب کی بات بھی نہیں تھی، بالکل آپ نے اسی طرح جس کا ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھی۔ ایک سدرۃ المنتہا ہے وہاں، جو نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موبائل شخصیت ہیں، نیچے سے اوپر چلے گئے جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکتے۔ جبرائیل دکھا میں اوپر جاؤں گا میرے پر چل جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام اس سے بھی اوپر گئے، جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی، آپ نے بہت کچھ دیکھا اس کے اندر۔ اللہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ۔ سفارش حق ہے لیکن ہر کوئی نہیں کر سکے گا، فرمایا کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو۔ جس کو اللہ اجازت دیں گے تو ایک عام مومن بھی دوسرے مومن کے لیے سفارش کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو نبی اور ولی اور جناب فرشتے بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ توحید مد نظر کریں، زمین اور آسمان کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دیں گے، نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیں گے۔ جو لوگ بڑے گناہوں بے حیائیوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب فرمائیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ کشادہ بخشش رکھتے ہیں، اور لوگوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم زمین میں تھے مٹی میں، یا اس کے بعد پھلوں اور غلوں میں آئے، پھر نطفہ وغیرہ بنے، ہر حال میں میں تمہیں جانتا ہوں، اور جب تم ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے اس وقت تم میں جانتا ہوں، اس واسطے تم اپنا پاکیزگی مجھے مت بتاؤ یا بڑے دے گئے فرائض بنائے۔ وفرائض الذی تولى وآتى قليلا وأكدى۔ ایک مشرک نے سودا کیا ایمان لانے کے لیے، بڑا بہت غریب بن مغیرہ، بڑا مالدار زبردست قسم کا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت جب سنی پڑھ گیا تو ایمان لانے غریب ہو گیا، تو اس کے دوستوں نے کہا تو غریب ہو گیا ہے، اب ادھر جاتا ہے، پیسے ہم چندہ کر کے غیرت آئی، میرے پاس اتنا مال ہے پتہ بھی نہیں ہوتا، مجھے چندہ کر کے دیتے۔ پھر بھائی مجھے ڈر لگتا ہے جہنم سے۔ انہوں نے کہا کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو پیسے مجھے دے دے اور میں اگر جہنم میں جانا ہوا تو نہیں بچا ہوا، آپ کو تو پہلے بچا۔ اس نے اس کا سودا قبول کر دیا، پیسے کچھ اس کو دے دیے، چیزیں دے دی، بھگوان کے نوکری کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، کیا اس نے جو منہ پہ دیا کچھ دیا اور پھر اس کے بعد رک دیا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ جس کو اس نے پیسے دیے وہ اس کو بچا لے گا، یا یہ بچ جائے گا بغیر ایمان کے؟ یہ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے ان میں بھی موجود ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے آدمی اس کی جازے میں آ گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ اساتذہ بھی ہے، ولادا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، لڑکے بھی پیدا کرتا ہے، لڑکیاں بھی پیدا کرتا ہے، کوئی دولت مند کرتا ہے اور کوئی خزانے والا فکر والا بھی کرتا ہے، کوئی بڑی بڑی قوم کو ہلاک بھی کرتا ہے۔ یہ سارے اس کے کارنامے یہی خدا تعالیٰ ہے۔ ایک قرابت الساعۃ وانشق القمر وانجلوا آیتین اور مختصر کرتا جانا۔ یہ سورہ قمر کہلاتی ہے، اس کے شروع میں بہت سے قمر چاند کے ٹکڑے ہونے کے بیان مشرکین نے کہا تھا جادوگروں کا جادو،
زمین پر تو چلتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا۔ اگر آپ کٹی ہیں تو اس چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ایک مشرکین کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے وہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ادھر آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا لیکن دیکھنے والوں نے مانا نہیں، کہا کہ نہیں اس کا جادو بڑا تگڑا ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف بھی پہنچ گئی۔ جب سیدھی آدمی ہونا جو کچھ بھی دلائل جو نہیں مانا۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں بھی رازمنی میں کچھ لوگوں نے اس چاند کے ٹکڑے ہونے کو دیکھا تھا۔ اللہ آگے ہم انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے ہیں جو پہلی سورت میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ قوم نوح اس میں ہے جو حضرت نوح کو کہتے تھے مجنون والمجر، یہ دیوانہ ہے اور ڈانٹا گیا ہے، اس کو آرام نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، قوم تنگ کرتی ہے، میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر دروازے اللہ نے پانی کے، زمین کے، آسمان کے کھول دی۔ پوری تفصیل پہلے کچھ گزر چکی ہے۔ تو وہ پوری قوم تباہ ہو گئی، اور کشتی اللہ تعالیٰ نے کشتی کو الواح اور نسل سے مرکب یعنی پٹو اور بیغوں سے بنی ہوئی جو ہے کشتی، اس پر ان سوار کیا، اور وہ پانی اتنا آیا تھا پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے، اور اللہ کی نگرانی میں وہ لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ قوم عاد پر بھی تباہی آئی، ان پر ایک جھکڑ چلا اور ان کو اٹھا کر ایسا مارا کہ وہ جب آواز رکی تو ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسا کہ بڑی بڑی کھجوروں کو کاٹ کے رکھ دیا جائے اور اس کے تنے زمین پر پڑے ہوئے۔ اسی طرح قوم سمود پر بھی عذاب آیا، وہ چیخے فرشتے نے دی اور ان کی کلیجے پھٹ گئے اور جناب بھوسے کی طرح بن کے رہ گئے۔ قوم لوط کے بھی واقعات آپ پہلے سن چکے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی بستی کو الٹ دیا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ فَانْتَظَرُوا فَتَبَارَوْا بِالنُّذُرِ، نوح علیہ السلام نے میری پکڑ سے تمہیں ڈرایا تھا، اور تم لوگوں نے جناب مہمانان علیہ السلام کو ڈرایا تھا۔ اب اس کے بعد پھر ان کی آنکھوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور صبح کے وقت عذاب آیا پکا پکا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ فَعَلَ مِن مُّدَّكِرٍ، یہ آیت سورت میں کئی دفعہ آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یاد کرنے اور نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کو آسان کیا، اور باقی جو تین مسائل احکام ہیں وہ بڑے بڑے علم والے جانتے ہیں، ہر آدمی نہیں جان سکتا ہے۔ الکفار خیر من اولئک، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی قوم کی تباہی کے واقعات سنتے ہیں، کیا یہ تمہارے مکہ والے کافر یہ بڑے طاقتور ہیں؟ ان سے وہ تو بڑے طاقتور، جسمانی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے لوگ پہلے زیادہ تگڑے تھے، یہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو اس کو ان کو چھڑا کو نہیں سکے گا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور جب ہمارا حکم آئے گا ایک دفعہ تو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس قوم کی اشیاء یعنی جیسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، اس سے ایک عبرت پڑے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، جو کچھ انسان چھوٹا بڑا کام کرتا ہے یا بولتا ہے یہ سب کے سب لکھے جاتے ہیں۔ آخر میں سورت کی متقین کی بشارت ہے، متقین جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور یہ خاص بات ہے فی مقعد صدق، ایک بہت بڑا مرتبہ ان کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوں،
جو شکر بنائیں گے اللہ تعالیٰ یعنی اتنا بلی کے قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے. الرحمن علم القرآن، اس پر الرحمن کے نام سے مشہور ہے اور اس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. دورہن جس طرح دوسرا جب قاری سورت کو پڑھتے ہیں بڑے جھوم کر سننے والے بھی اور پڑھنے والے کو یہ جو ہے آ جاتا ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے. تو اس میں ایک آیت کو بار بار بیان کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو بار بار پوچھتے ہیں کس کس نعمت کو تم بتاؤ گے. سب سے پہلے توحید بیان کی. رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا. سورج اور چاند اور جناب کوٹیاں اور ستارے یہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ کوئی آدمی کسی پر ظلم نہ کر سکے. ترازو کے مطابق حق کو انصاف کے ساتھ دے دیا کر تو کس کس نعمت کو لٹاؤ گے. ہم نے تمہارے لیے قلب بھی پیدا کیے اور بڑے خوشوں والی کھجور بھی پیدا کی اور اناج پیدا کیے بھوس والے جو پیک شدہ ہوتے ہیں. کیا ہے آپ نے ایک ایک چیز کو دیکھی تو صحیح، گندم کا ایک ایک دانہ پیک کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ خراب نہ ہو. اللہ باقی کو دیکھیے، کسی بھی چیز کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین انداز میں ان کو پیک کر کے آپ کے لیے تیار کیا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مٹی بجنے والی سے اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ سے. مشرق اور مغرب کا خود اللہ تعالیٰ رب ہے. اور دو سمندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اکٹھے چلتے بھی ہیں اور آپس میں ملتے بھی نہیں. ملتے ہیں ایک طرف سے لیکن درمیان میں پڑتا ہے کہ بالکل پانی ان کا مل جل کے کڑوا اور میٹھا برابر نہیں ہو سکتے. درمیان میں نظر نہیں آتا ہمیں پردہ لگے اللہ کے حکم پر پردہ ہوتا ہے. ان سمندروں سے تم مچھلیاں تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور لؤلؤ اور مرجان موتی قیمتی چیزیں وہ بھی اسی کھارے سمندر سے نکلتی ہیں اور کشتیاں بھی اسی میں چلتی ہیں. ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کس نعمتوں کو جن اور انسان بتاؤ. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، تو ہر وقت ان کی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں. جس طرح کسی کو کوئی دھمکی دیتا ہے میں بھی آپ کی کہہ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. ہم جب فارغ ہو کر تم سے نمٹ لیں گے جن اور انسانوں. اگر تم نکل سکتے ہو میری زمین آسمان سے کوئی نکل جاؤ، لیکن کہیں اور جگہ ہی نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. رہنا تم نے یہی ہے تو فرمانبردار بن کے رہو. اللہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. آسمان بھی ہے جو ہے قیامت کے قریب ایسے ہو جائے گا سرخ جس طرح کی چمڑا ہوتا ہے دھندا ہوا، یعنی اس طرح ہو جائے گا. اور جناب کوئی کسی کے بارے میں جن کو انسان نہیں پوچھا جائے گا. ہر آدمی اپنا جواب خود ہی دے گا. مجرم اس وقت اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے اور فرشتے ان کی پیشانیوں اور ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن. اور پھر وہ پانی گرم پانی کے اندر مل رہے ہیں. اس کے بعد خوشخبری وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ دو باغ دے گی. اس میں میوے ہوں گے، پانی کی نہریں ہوں گی، چیزوں کی نہریں ہوں گی اور جناب بڑے بچھونے ہوں گے اور ریشمی جناب بچھونے ہوں گے وہاں اور باغ ہوں گے جن کا پھل لٹکا ہوا ان کے ہاتھوں کے قریب ہوگا اور آنکھوں کو بند کرنے والی اپنے خامدوں پر عورتیں ہوں گی جن کو پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. کأنہم کالیاقوت والمرجان. گویا کہ یاقوت اور مرجان جیسے موتی ہوں گے
یہ احسان کا بدلہ احسان اللہ تعالیٰ دیں گے، جو نیکی کرتے رہے اس کے بدلے میں۔ اس سے ایک اور جنت بھی ہوگی اس سے چھوٹی دوسرے نمبر کے آدمی پر، اس کا جو باغ اس کے اندر جو درخت ہیں وہ بھی نہایت سبز والے ہوں گے، اور جناب اس کے اندر بھی چشمے چل رہے ہوں گے، اور اس کے اندر بھی کھجوریں اور انار وغیرہ پھل ہوں گے، اور اس میں بھی خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی، اور مقصورات وہ اس طرح پھرنے والی نہیں ہوں گی، اپنے جہاں خیمے کو لیے ہوں گے، اور خیمے جنت کے ہوں گے تو چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، نام ہے خیمے کا، تو اس میں ہوں گی، کہیں اور نہیں جائیں گی۔ تو متقین علی رفرف، یہ بھی کبجے پر ایسے کبجے لگائیں گے، ایسی قالین پر سبز رنگ کی ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوگی۔ اب یہی تبارک اسم ربک، سورۃ برکت پر رحمان رحمت پر سے شروع ہوئی اور برکت پر ختم ہو رہی ہے۔ برکت والا ہے اللہ، جلال اور عزت والا۔ قابل واقعہ سورہ واقعہ یہ عام طور پر لوگ یاد بھی کرتے ہیں، نہیں تو پھر ایک کے پڑھ لیتے ہیں، ہر روز پڑھی جائے شام کو یا کسی اور کی، تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے فاقے کو نکال دیتے ہیں۔ واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو گئی، اس میں جھوٹ نہیں ہے، بالا اور پست کرے گی، یعنی وہاں ایک لوگ اونچے چلے جائیں گے اور برے لوگ پیچھے چلے جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور بندے تین قسم ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقون۔ سابقون جو ہیں وہ سب سے اونچے ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، اور سونے کے پلنگوں پر ہوں گے، آپس میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے، اور وہاں لڑکے ان کے لیے مشروبات لیے پھروں گے، اور ایسے مشروبات ہوں گے جس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق نہ پھل بھی ملیں گے اور پرندوں کے گوشت بھی ملے گی، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو بھی بڑا درجہ ملے گا، ان کا جو باغ ہے وہ بیریوں کا باغ، اور ان کے اندر کیلے بھی ہوں گے تابادار رکھے ہوئے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، پانی کا بکرا ہوگا، ہر قسم کے گوبے ہوں گے، نہ کوئی روکا جائے گا اور نہ جو ہے ختم ہوں گے، وہ موسمی پھل نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہاں یہ نہیں کہ غریب ہے کہاں سے لیں، ہر آدمی کے لیے عام ہوگا۔ اور پھر عورتوں کے بارے میں عجیب انداز فرمایا، ان کو عورتیں ایسی ملیں گی جو کنواری کی کنواری رہیں گی، آپس میں ملیں گے بھی میاں بیوی، اور اس کے بعد جب فارغ ہوں گے لڑکی پھر کنواری ہو جائے گی، اور ہم عمر بھی ہوں گے، اور خوبصورت سہاگ والی بھی ہوں گی، خدمت گزار بھی ہوں گی، یہ دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ دھوئیں میں ہوں گے، ایک لو کے اندر ہوں گے، اور جس میں کوئی آرام نہیں ہوگا، بڑے پریشان ہوں گے، اس واسطے کہ یہ لوگ دولت مند تھے دنیا میں، اور جو قسم اٹھا لیتے تھے اس پر اڑ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے ہڈیاں ہماری پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ، جی تمہارے پہلے پیچھے سب جمع ہو کر اکٹھے ہی آ جائیں گے، دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اور وہاں تمہارے لیے زقوم کا درخت ہوگا اور گرم پانی ہوگا، یہ تمہیں مہمانی ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں آپ کی قدرت کے دلائل فرمایا، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ جو تم افرائیتم ما تمنون، یہ پانی کی بوند مرد عورت کے پیٹ میں ڈالتا ہے، کیا اس کے بعد بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ لا محالہ ماننا ہی پڑے گا، اللہ ہی بناتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھیتی میں زمین کے اندر جو تم دانے ڈال دیہات آتے ہو، ان کی حفاظت کون کرتا ہے، اس کو کھیتی کون بناتا ہے۔ اور فرمایا ہم بھی پانی کے اوپر سے جو ہے اتارتے ہیں اور میٹھا بھی اس کو کر دیتے ہیں، تمہاری کھیتیاں بھی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہیں اور بنتی ہیں، اور تم خود کھاتے پیتے بھی ہو۔
اور آگ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنائی ہے. استفہام کون بناتا ہے؟ یہ میں بناتا ہوں. یہ تو فرمایا یہ ساری چیزوں کے کارنامے اللہ کے ہیں. تو پھر معبود پر حق کے اللہ ہے اور سب کے ہم رکھتے ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرو. فسبح باسم ربک العظیم. پھر آخر میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا یہ بڑا مؤثر قرآن ہے اور اس کو تو ہم بغیر اردو کے ہاتھ میں نہیں لگا سکتے. رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. اور تم جو کہتے ہو کہ ہم کسی کے تابع نہیں تھے, تمہارا بندہ مر رہا ہوتا ہے, ہم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, تم بھی ہوتے ہو, تو پھر اس کی روح کو کیوں نکلنے دیتے ہو؟ یا ہم نکالتے ہیں تو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ تو معلومات تمہارا کوئی بس نہیں ہوتا, جو ہم کرتے ہیں بس وہی کرتے ہیں. سبحان اللہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حدید شروع ہوتی ہے 27 پارے کی آخری سورت, اور اس کے اندر پہلے 3-4 انداز میں توحید کا بیان فرمایا, پھر 4-5 انداز میں مال خرچ کرنے کے مضمون بیان فرمایا, اس کے بعد میں جہاد کے مضامین اللہ تعالیٰ نے سورت میں پہلا بیان فرمایا. زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے, زندہ اور موت کا مالک وہی ہے, ہر چیز پر قدرت اسی کو ہے, اول آخر ظاہر باطن بھی وہی ہے. وہ اس نے زمین کو آسمانوں کو پیدا کیا 6 دن میں, اس کا بھی عرش ہے, حکمران بھی وہی ہے. زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے یا نکلتی ہے, آسمان سے اترتی ہے چڑھتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اسی کی حکومت ہے. اور رات کو دن میں, دن کو رات میں داخل کرنے, یہ ساری توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آگے مضامین ہے خرچ کرنے کی, انفاق. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم کیوں نہیں ایمان کرتے اللہ اور اس کے رسول پر؟ اللہ کا رسول تو تمہیں دعوت دیتا ہے ایمان لے آؤ, اور پہلے وعدہ بھی کیا تھا. اللہ اتارتا ہے اپنے بندوں پر نشانیاں اور تاکہ نکالے ظلمتوں سے نور کی طرف. اللہ بڑا شفیق ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اللہ ہی کا مال مل گئے. جو پہلے خرچ کرے گا فتح مکہ سے جس نے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا, اس کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ وہ کتنا بھی خرچ کریں. جو فتح مکہ کے بعد ایمان کو پاسے ہی پلٹ کیا تھا, اس وقت تو پھر ترقیاں شروع ہو گئی, وہ اس وقت آنا پڑتی. اس لیے کچھ جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا تمہیں کہ تو ہم دونوں کو حسنہ جنت, لیکن درجہ پہلے لوگوں کا بڑا ہے. مَنْ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور ایسے نہیں خرچ کرتے تو قرض کے طور پر دے دو, گویا کہ تم میرے نام پر جس بندے کو بھی دو گے تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا اور بڑھا کے دوں. قیامت میں جب مومن جا رہے ہوں گے تو ان کے آگے نور ہوگا ان کے ایمان کا, اور اس نور میں راستہ نظر آتا جا رہا ہوگا, جا رہے ہوں گے تو ویسے اندھیرا ہوگا, چاند سورج نہیں ہوں گے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو بھی روشنی کا بات کرے گی تو منافق ان کی پیچھے چلیں گے, وہ آگے نکل جائیں گے, مومن یہ پیچھے رہیں گے. پیچھے سے کہیں گے درس ہماری بھی انتظار کرو, ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ چلیں. اور ہمارا یہ نور یہی نہیں ملتا, یہ تو دنیا سے بندہ لے کے آتا ہے, واپس رہو ادھر سے لے آؤ, واپس جا نہیں سکتے. تو پھر ان کے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی, ادھر رحمت ہوگی, ادھر مومن ہوں گے, اور یہ باہر جو ہے ادھر اللہ کا عذاب ہوگا. پھر یہ وہاں ان کو آواز کرنے لگے, علم تمہارے ساتھ یار ہم رہتے تھے, تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, تمہارے ساتھ جہاد کو جاتے تھے, یہ کرتے ہو. جی ہاں, وہ تم رہتے تو تھے, لیکن تم ہماری انتظار میں رہتے تھے کہیں مصیبت میں پڑے. تمہیں شک تھا, ہمیں تو وقت تھا, تمہیں تو تمہاری امیدیں جو ہے مجھے دھوکی ہیں, اور دھوکے بعد نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اس وقت اب تم ہم ایک نہیں رہے, تمہاری جگہ اور ہے, ہماری جگہ اور. اور یہ بڑا جو آج تو کسی سے فدیہ تک نہیں وصول کیا جائے گا, نہ تم سے نہ کافروں سے. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری جگہ ہے, بہت بری جگہ.
الم یعن للذین آمنوا ان یشاءوا لذکر اللہ، کیا وہ وقت ایمان والوں پر نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں اللہ کی یاد کے لیے. یہ آیت ایک ڈاکو نے سنی اور یاد میں وہ یاد ظاہر اس کے سامنے نام ہے. تو ڈاکہ ڈال رہے تھے تو اندر سے ایک بچے نے یہ آیت پڑھی اور عربی جانتا تھا، اس کو سمجھ آیا کہ ابھی آپ تو نہیں آئے تمہارے دل نرم ہو جائیں. وہی چوری چھوڑ دی اور اپنے ساتھیوں کو بلایا ادھر آ جاؤ، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میرا تمہارا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تو ادھر جاؤ جاؤ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی طرف آ گیا ہوں، میرا دل نرم ہو گیا. باقی ڈاکوں نے بھی کہا جب ہم گندے کاموں میں آپ ہی کے ساتھ تھے تو اب اگر تجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر ہم بھی توبہ کر جائیں. وہ چوروں کی جماعت جو ہے وہ غلیوں کی جماعت بنتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دل کو یوں ہی موڑ دیتے ہیں. ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کو کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ دے گا. دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ فرمایا ایک کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا ہے، وہ کھیتی اگ جاتی ہے، پھر وہ زوروں پہ آ جاتی ہے، لہلہا رائی ہوتی ہے، پھر پھٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کاٹ لی جاتی ہے یا کھڑے کھڑے وہ خشک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو جس طرح یہ کھیتی تمہارے سامنے اس طرح حالات اس کے بدلتے ہیں، تو آخرت میں ایسے ہی ہوگا. دنیا کا بھی آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. دنیا جو ہے یہ صرف دھوکے کا گھر ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء. اللہ تعالیٰ نے دوڑ تو تم لگاتے، میں ہم بتاتے ہیں کدھر دوڑو. دو چیزوں کی طرف دوڑو، گناہ بخشواؤ اور جنت حاصل کرو. گناہ بخشے جائیں گے توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے سے، اور نیک اعمال سے جنت ملے گی. وہ بہت بڑی جنت ہے. تکلیف جو تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہاری قسمت میں پوری کیوے پوری پہنچنے سے زیادہ نہیں. نہ بھلائی اور نہ تکلیف، جو ہے جو کچھ پہلے مقرر ہے اسی وہ تمہیں ملتی ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. کچھ لوگ بخل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بخل نہ خرچ کرو. فرمایا یہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کو. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ان کے مال کا بڑی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھی بھیجے دلائل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی، اور ہم نے ترازو بھی بھیجا تاکہ ترازو کے ساتھ لوگ انصاف سے کام لیں، کسی کا حق ضائع نہ کریں. اور چوتھی چیز ہم نے حدید لوہا بھیجا جس کے اندر ایک بہت بڑا سخت ڈر ہے اور جہاد کیا جاتا ہے. اور یہ لوہا ایسی چیز ہے آپ جہاں بھی جائیں گے ہر چیز میں آپ کو کچھ نہ کچھ لوہا ملے گا. جو چیز بھی دیکھیں لوہا پر میں ہوگا. اس میں ماجد دریا باقی نہیں سی پر بہت سی چیزوں میں فلاں جگہ لوہا ہوتا ہے. ہر جگہ جس کو بھی دیکھے گھڑی پہ بھی لوہا ادھر ہے، پٹی پر بھی اس کے اندر بھی پیشی لگی ہوئی لوہا ہے. لوہا ہر جگہ ہوتا ہے. اور خاص کر تلوار بنتی ہے تو ادھر دشمنوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہم نے بھیجا ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا ہم نے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے نبی علیہ السلام سے پہلے، ان کو انجیل ہم نے دی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعد میں رہبانیت اختیار کر لی. ہم نے ان پر رہبانیت تو نہیں مسلط کی تھی، حکم نہیں دیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے ترقی کرنے کے لیے، لیکن اس کی رعایت نہ رکھ سکے، فائدہ ان کو کچھ نہیں ہوا. تو شریعت جو ہے کہ اعتدال والی اللہ دیتے ہیں اس پر چلنے سے ترقی ہوئی. یا الذین آمنوا وآمنوا برسولہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو. بات اس لیے ہوتی ہے یا اہل کتاب ہیں اور اس رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں دگنا ثواب ملے گا جو عام لوگوں کو ملتا ہے، اس سے تمہیں دگنا ملے گا. عام لوگوں کو 10 گنا ملے گا تو آپ کو 20 گنا ملے گا. اور تمہارے لیے نور ہوگا اور بخشش بھی ہوگی. اور یہ ہم نے اس وقت کہہ دیا کہ اہل کتاب بھی نہ سمجھیں کہ آپ اس کے کئی معنی کرتے ہیں. اس واسطے وہ تفصیل کا مطلب ہے کہ ہمارے قائد تو چلے گئے تو ہم
کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ فرمایا وہ چلے گئے تو یہ تو آگے ان کی اتباع کرو جو ہے ترقی کرتے رہو گے. قد سمع اللہ قول الذی یجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سورہ مجادلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بھائی حضرت خولہ تھی اپنے ان کو زہاد کیا تھا. ان کے خاوند حضرت اوس غالباً ان کا نام تھا. اور تو زہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میری ماں کی طرح ہے. پھر اپنی بیوی کو کوئی ایسا کہہ دیتا تو پھر وہ ماں کی وہ بیوی بھی رہتی ہے, بیوی والے تعلقات ختم کر دیتے اور ہمیشہ کے لیے عورت لٹکی رہتی, نہ ادھر کی ہوتی نہ ادھر کی ہوتی. تو حضرت خولہ کے ساتھ جب اس کے خاوند نے زہار کر دیا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی. یہ اس نے ایسا کر کے طلاق تو نہیں کی, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, اب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں نازل ہوا, جو پہلے چل رہا تھا وہی چلے گا. لہذا وہ زہار ہو گیا اور بیوی تو نہیں رہی, اس کی ماں کی طرح ہوگی. تو وہ بار بار کہہ رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں جب نوجوان لڑکی ہے اس کے پاس آئی, مال بھی تھا, حسن بھی تھا, سارا کچھ تھا, اور مجھے اور بہارا میں اختلاف بھی نہیں, لڑائی بھی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی اس نے ایسا کر کے ہمارا اللہ کی چوری بات اس نے کی. نبی علیہ السلام ہی کہہ رہے تھے یہ میرے بس کی بات نہیں. اتنے میں آیتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورت جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی نا مناظرانہ انداز میں ہم نے سن لی ہے, اس نے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے, ہم نے سن لی ہے, اب ہم بس اس کو بتا دیتے ہیں. عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں یہ باتیں ہو رہی تھی لیکن میں پوری طرح نہیں سن رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں پر میں ان کی باتیں سن لی. اور یہ پائی گئی تھی معزز ہو گئی. صحابہ کرام جو ان کی بڑی عزت کرتے تھے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جانتے جانے آ رہی تو وہی کر حضرت عمر جیسے لوگوں کی خلیفہ ہونے کے باوجود بھی سر نیچے کر کے کھڑے ہوئے. اس کے بعد زہار کا حکم بتا دیا. زہار جو لوگ کرتے ہیں اس سے عورتیں مائیں تو نہیں بنتی, لیکن یہ بات بھی بری ہے کہ بیوی کو ماں کرے اور بیوی والا وظیفہ بھی کرے, تو یہ کتنی بری بات ہے. بات بری ہے, اس واسطے سزا ہو. اس کا کیا کریں گے؟ فدیہ دینا پڑے گا, اس کفارہ جس کو کہتے ہیں, ان کا کفارہ دینا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر ان کو بیوی بنا کے رکھ سکتے ہیں. یہ ماں نہیں بن گئی. وہ 3 قسم کے کفارے ہیں. یا تو غلام آزاد کر دیں, کسی کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر کیا کرے 2 مہینے روزے لگاتار رکھے. یہ دونوں کام آپس میں ملنے سے پہلے کر دیں. اگر یہ دونوں کام بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد جو بیوی بنا کر اس کو رکھے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائیں گے. اور جناب یہاں منافقوں کو بڑے چوٹی کے جو منافق تھے ان کو اس صورت کے اندر زجریں اور ڈانٹیں ہیں. یوم یبعث اللہ جميعا جیسے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ اٹھائیں گے کہ عمل کی خبر ان کو دیں گے. اللہ نے وہ خبریں ساری جمع کر کے رکھی ہیں. الم تر ان لا يعلم ما في السماوات وما في الارض, دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے ہر چیز کو جانتا ہے. تم 2 ہو تو تیسرے اللہ, تم 3 ہو تو چوتھے اور 5ویں اللہ ہوتے ہیں. تھوڑے ہو جو زیادہ ہو, سب جو ہمارے پاس اللہ موجود ہے. تو جب یہ تمہارا ذہن ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کب گناہ کرو. الم تر الذین ینهون عن النجوى, منافق کچھ لوگ آپس میں مشورہ کرتے, انہیں روکا گیا کہ سرگوشی عالم مت کیا کرو. اور اس میں یہ کہتے ہیں گناہ کا مشورہ, زیادتی اور نافرمانی رسول کا مشورہ کرتے ہیں. اور جب وہاں سے گزرتے سلام پیش کرتے تو غلط السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے اور پھر خوش ہوتے. دیکھو ہم نے بد دعائی کر دی ہے اور پھر ہمیں کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ہوا یا نہیں ہوا ہمارے علم ہے, جب ہم پکڑ گئے پتہ چل جائے گا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایمان والوں کو بھی کہا آپ خواہ مخواہ مشورے الگ الگ نہ کیا کریں. ہاں
تم لوگ نیکی اور تقوی وغیرہ کے حصول کے لیے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، کچھ قانون بیان فرمائیں۔ ایمان والو، جب مجلس کو کشادہ کرنے کا کہا جائے تو مجلس کشادہ، منافق یہ بھی بےایمانی کرتے تھے، اور جہاں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے فوراً آگے بیٹھ جاتے تاکہ صحابہ جو ہیں یا بڑے دیر سے ہیں تو پیچھے بیٹھے ہو، بات سنے تک بھی جگہ نہیں دیتے، چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو قانون فرمایا، جب مجلس کو مشاہدہ کرنے کا کہا جائے تو مجلس مشاہدہ کر لیا کرو۔ اس مشاہدے کا مطلب یہ پہلے جو تم بیٹھے ہو، چار انسانوں بیٹھے ہو، آدمی پالتی بار کے بیٹھے ہو، کوئی ادھر جگہ بچی ہے، کوئی ادھر، اب سمٹ جاؤ تو جگہ بچ جائے گی، آنے والا بھی بیٹھ جائے گا، آنے والا بھی بیٹھ جائے گا۔ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ تم اس مجلس سے اٹھ جاؤ، وہ دوسرے آنے وہ بیٹھے گی تو اٹھ جائے گا۔ پھر بھی جب بات ہے دیکھو اور قانون بیان فرمائے، ان کی بیماری کو یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھانے یا مجلس میں صحابہ کو ملنے کے لیے آ رہے ہوتے، راستے میں کھڑے ہو جاتے، حضرت ایک چھوٹا سا کام ہے، مسئلہ میں کام پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جس طرح ہماری نمازی ماشاء اللہ ہم کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بالکل جب بات کھڑی ہونے لگے نا، کون سے چھوٹا سا مسئلہ بنا، وہ اللہ کے بندے نماز دیکھ والے کو کہ آرام سے میں پتے سمجھا نہ سمجھا، تم سمجھو نہ سمجھو، وہ مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا۔ اس کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے پھر مسئلہ، لیکن وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس، فٹافٹ کسی نے پوچھنا ہو تو یوں پوچھتے ہیں، آرام سے بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ منافق ایسا کرنا ہے، لیکن منافق کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو زیادہ دیر یہاں مشغول کرے، وہاں پہنچے نا، ان کا مقصد یہ تھا۔ صحابہ کرام انتظار میں پریشان رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو بندوبست کر دیتا ہوں، فرمایا جو آپ سے الگ مشورہ کرنا چاہے تو پہلے صدقہ کریں، صدقہ کرنے کے بعد پھر الگ مشورہ کریں، مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو مال خرچ کرنا تو منافقوں کے لیے امامت تھی، وہ جان چھوٹ گئی، پھر کوئی بھی، اور صحابہ کرام جو ہے ان کو بھی کوئی مشورہ کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے، وہ پریشان ہے، اب صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل ہمیں حکم کو منسوخ کر دیا، اب بول نہیں جائیں گے اور تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ دیکھو نا، یہ منافق ان لوگوں کے ساتھ یاریاں رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، ان کو دردناک اور ذلیل ہونے والا عذاب ملے گا، اور ان کے مال دولت ان کے کام نہیں آئیں گے۔ استحوذ شیطان جو ہے وہ غالب ہے اور ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے، یہ شیطان کا لشکر بن گئے ہیں اور نقصان مل جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں اپنی آیت میں اس پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایسی تعریف بیان فرمائی، فرمایا ایسے مومن بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وعدون اور حاد اللہ و رسولہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہو یا اس کے ساتھ محبت رکھتے، وہ اگرچہ ان کے باپ رشتے میں یا بیٹے یا بھائی یا قبیلے کے لوگ ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس وقت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام اپنے باپ کو اس وقت تھپڑ لگا دیا تھا جس پر وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا ہمیں بدر میں پکڑے ہوئے قیدی ہمارے رشتے دار ہیں، ہمیں دے دیے جائے، ہم اپنے ہاتھوں سے تلوار سے ان کو قتل کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے، وہ سے اس قسم کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ رشتے میں کچھ بھی لگتے ہو، جو اللہ اللہ کے رسول کا مخالف ہے یہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور جو ایسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ کی جماعت میں آ گئے اور کامیاب ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ چھوٹے درجے کے جو منافق ہیں ان کو زجر ہے اس صورت کے اندر۔ پہلے توحید بیان کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والذی اخرج، اللہ ہی ہے جس نے ان جو ہے اپنا یہودیوں کو جو بڑے دولت مند ان کے گھروں سے نکالا تھا، نہ تو مومن یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے قلعوں اور دولت والے یہاں سے چھوڑ جائیں گے، نہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں قلعوں کی وجہ سے حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کچھ بھی خیال ہو ہم نکال کے چھوڑیں گے،
نکال کے چھوڑا نکل گئے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے باغ اور جناب چیزیں، اور باغ تو نہیں کاٹے، مطلب وہ دوسرے چیزیں جو ہیں وہ صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ نے ان کے درخت بھی کاٹنے شروع کر دیے تھے، لوگوں نے کہا کہ ہر کوئی درخت بھی منافق اور کافر ہوتے ہیں وہ جو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کاٹتے ہیں ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کاٹتے ان کی نیت بھی، کاٹنے والے تمہیں غیرت دلانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکے، جو نہیں کاٹتے چھوڑ دیا ان کی نیت یہ ہے کہ پھر یہ تو نکل رہے ہیں تو کام تو ہماری ہے ہی، دونوں کی نیت ٹھیک ہے، نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال وہ اہل کتاب کا نبی علیہ السلام کو دیا، فرمایا مال فیض ہے، یا اللہ کے رسول رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، یہ صرف امیروں میں نہیں پھرتا رہے گا۔ اور خاص کر ہم بتاتے ہیں یہ مال کس کو ملے گا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور فقیروں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے، اپنے مال اور گھر چھوڑے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ انصار ہیں جو گھر بھی رہے، ایمان ان کے دلوں میں آیا اور آنے والے مہمانوں کو محبت کے ساتھ انہوں نے ٹھکانہ دیا، اور اپنی حاجت پر دوسروں کو ترجیح دیتے، اتنی شان والے جو لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ فقیر اہم غریب آدمی ہیں جو ان کے بعد ہیں، وہ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، ہمیں معاف فرما، ہمارے ایماندار بندوں کو بھی، ایمان والوں کو معاف فرما، اور ہمارے دل کے اندر کوئی کجی نہ ہو کسی مومن کے بارے میں، ہمارے دل کو شیر و شکر۔ منافقوں کی خرابی کا ذکر فرمایا، کہ وہ اہل کتاب کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے بارے میں نکالنے کا فیصلہ ہو گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر لڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بکواس کر رہے ہیں، جب نکالا جائے گا تو یہ نہیں نکلیں گے، جب ان کے ساتھ لڑا جائے گا تو لڑیں گے بھی نہیں، یہ میں جھوٹ بکواس کر دیا۔ تمہارا تو خوف ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ تمہارے سامنے آ کر لڑ بھی نہیں سکتے، یہود بھی، اور جناب یہ قلعوں کے پیچھے سہارے دے کر اگر لڑیں تو لڑیں گے، ان آپس میں تمہیں ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے آپس میں بڑے بڑے اختلاف ہیں۔ اور جناب کمثل الذین من قبلہم قریبا، مثال ان کی جیسا کہ پہلے گزرے ہیں، شیطان پسند کہتا ہے انسان کو کفر کا، یعنی سیدھا تو کفر کہنا نہیں کہتا نا، ایسا انداز اپناتا ہے جس سے وہ کفر میں، جب وہ کفر پہ لگ جاتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے یار بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی بکواس کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے توبہ کر لے، توبہ جو کرنا تو میں ڈرتا ہوں، اس کو بس گمراہ کرنا تھا کر دیا، اور یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو تم پر خیال کرو اور ذرا مراقبہ کر کے دیکھا کرو کہ تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کچھ بھیجا بھی ہے کہ سارا پیچھے چھوڑ دے کر جاؤ گے۔ تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کے احکام بھلا دیے، پھر اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا، جہنم میں پڑے رکھتے رہیں گے۔ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جنت والے تو کامیاب ہیں۔ قرآن پاک کو تمہیں دیا ہے ہم نے، اور یاد کرتے ہو پڑھتے ہو، اس کے اندر احکام ہے۔ اگر ہم پہاڑوں پر قرآن کو نازل کرتے تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دل کا مثال دیوا، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں۔ آگے آخر میں توحید اس صورت میں در بیان فرمائی بڑی واضح طور پر، ان میں سے ایک آیت یہاں اوپر لکھی ہوئی ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کو برابر جانتا ہے، مہربان ہے اور بہت ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، اور وہ امن دینے والا ہے، اور وہ حفاظت کرنے والا، عزیز ہے، جبار ہے، بڑے تکبر اور بڑائی والا ہے، اور تمام شریکوں سے پاک ہے۔
وہ اللہ الخالق، اللہ پیدا کرتا ہے اور بناتا ہے اور پھیلاتا ہے، تصویریں بھی اللہ بناتا ہے، اس کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کے نام کی تصویر بیان کرتے ہیں زمین آسمان والے۔ اللہ تعالیٰ عزت اور حکمت والا ہے، لہٰذا اس صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، رحمت فرما، نیک الفتوں کا دار، جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے یا اللہ سے قبول کر کے عمل کرنے کی کوشش کرا، نہیں سمجھ آئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرا، بیمار و شفا نصیب فرما، حیات طیبہ ایمان والا